اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اس سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلائے اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے نام سے ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ آج کے درس میں سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت مضامین کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مولانا عبد القیوم مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وحدت انسانیت کے جو تقاضے ہیں، عین ان تقاضوں کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے۔ وحدت انسانیت کے عین تقاضوں کو اس آیت کریمہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے آگے نسل انسانی کو چلایا۔ دو مضمون اس آیت کریمہ سے فرماتے ہیں کہ اشارے سے سمجھ آتے ہیں کہ ایک کہ انسانیت کا موجد اول، یعنی خالق حقیقی اور انسانیت کی ابتدا کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو حق ہے کہ اس ہی سے ڈرا جائے، اسی سے کیا کیا جائے؟ ڈرا جائے۔ اور دوسرا مضمون کہ انسان سے آگے پھر انسان کو چلایا، حضرت حوا علیہ السلام، پھر آگے انسانیت چلی، تو انسان کا دوسرا قرب کا تعلق وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، تو باہم محبت اور مروت اور اللہ رب العزت کا خوف۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر دو چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا کو بیان کیا کہ نوع انسانی کیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں نجات کا معیار تقوی ہے، اور وہ تقوی بنیاد ہے تمام احکام کی۔ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف یہ بنیاد ہے تمام احکام کی، کہ اللہ رب العزت کے ہاں رنگ، نسل، ذات، پات، یہ جو امتیازات ہیں یہ معیار نہیں ہیں، معیار تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا صلہ رحمی اختیار کرو، آیت کے دوسرے حصے میں، کہ صلہ رحمی اختیار کرو اور قرابت داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ صلہ رحمی کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ارحام رحم کی جمع ہے، اور رحم جو ہے وہ بچہ دانی کو کہتے ہیں، ماں کے رحم کی وہ جگہ جہاں سے اللہ نے انسان کو آگے دنیا میں لانا ہے۔ فرمایا اسی سے جو ہے رحم، قرابت داری، صلہ رحمی نکلا، کہ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کا خوف پیش نظر ہو اس معاملے میں کہ ان کے حقوق ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں، ہم اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ اور حضرت مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو اس آیت کریمہ کے ضمن میں بڑی خوبصورت بات لکھی۔ فرماتے ہیں دو مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمجھا دیے، ایک ہے خالق کی عظمت، اور دوسرا ہے مخلوق پر شفقت۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، خالق کی عظمت، کہ جو ہمارا موجد اول ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، حق ہے کہ اس سے کیا کیا جائے؟ ڈرا جائے۔ اور دوسرا مضمون فرماتے ہیں کہ سارے احکام جتنے بھی ہیں نا، معاملات جو آگے سورہ نساء میں بیان ہوں گے، یہ سارے احکام کا دار و مدار حضرت مولانا غلام رسول فرماتے ہیں کہ دو باتوں پر ہے، سارے احکام کا دار و مدار وہ دو باتوں پر ہے، خالق کی عظمت اور مخلوق پر شفقت۔ اس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر یہ بنیادی چیز ہے،
سارے معاملات انسان کے کب صاف ہوتے ہیں؟ ہماری معاشرت، ہمارا جو ہے وہ معاملہ کب درست ہوگا؟ جب اللہ رب العزت کا خوف ہوگا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا سے پہلے جملے میں ہی اس صورت میں بتا دیا کہ آگے جتنے معاملات آپ نے پڑھنے ہیں، جتنے آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ کو آگے آپ نے پڑھنا ہے، جتنے احکام بیان ہوں گے صورت میں، تو ان میں بنیاد یہی ہے کہ اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ ہر وقت ملحوظ خاطر اور پیش نظر رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صلہ رحمی کے فوائد میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس انسان میں 3 خصلتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا آسان حساب لیں گے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پوچھا گیا یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ جو تم پر ظلم کرے تم اسے کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے آگے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کی، اور پھر آگے اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ صاحب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، پھر آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اپنی طبیعت کو ان کی طرف راغب پایا اور انس پیدا ہوا طبیعت میں، ایک مونس جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اور پھر ان کی طرف انس پیدا ہوا، رغبت ہوئی کہ ان کی جنس میں سے تھیں۔ تو آدم علیہ السلام خوش ہوئے دیکھ کے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، تو پسلی انسان کے بدن کا جو تمام حصے ہیں ان میں سے پسلی وہ ٹیڑھا حصہ ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ صاحب تدبر القرآن نے غالباً لکھا ہے کہ انسان، اسی آیت کے ضمن میں، کہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا، تو عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے اس کی طبیعت میں ٹیڑھ رہے گا۔ جو اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ اس کے اسی نقص کے ساتھ ہی اس کے ساتھ گزارا کرنے میں خوبصورتی ہے، اس لیے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنا درست نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو کہ اس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ہم سوال کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام پہ ہمیں فلاں چیز دے دیں، اللہ کے نام کا واسطہ آپ میرا یہ کام کر لیں۔ میں جس کے نام کا آپس میں ایک دوسرے کو واسطہ دے کے کام کرتے ہو، تو اس کے نام کی عظمت کو بھی دل میں رکھو، واتقوا اللہ، اس سے ڈرتے بھی رہو، حق ہے کہ اسی سے ڈرو۔ والارحام، اور صلہ رحمی کے فوائد تو میں نے آپ کے سامنے گنوائے کہ بہت سارے صلہ رحمی کے فوائد ہیں، اس لیے آپس میں رشتہ داری برادری میں ایک دوسرے کے ساتھ توڑ پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مروت کا رشتہ رکھو۔ یہ اس آیت کریمہ کے خلاصے کے طور پر 2 مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایک کہ میرا آپ کا موجد حقیقی، ہمیں دنیا میں لانے والا خالق حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آگے ساری نسل کو چلایا، ہمارے ابا جان سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں لایا۔ تو پھر اللہ رب العزت سے تقوی اور اللہ رب العزت کا خوف یہ ملحوظ خاطر رہے۔ اور دوسرا، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے تقوی کے ساتھ مخلوق پر شفقت ہو، مخلوق کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کی رعایت رکھی جائے، اور خاص طور پر جو قرابت داری ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔